بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈاکٹر میر زاہد اسلام آباد سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم ریمیڈی کولوسنتھس کی اسٹڈی کریں گے۔ کچھ اس کا ابتدائی تعارف، کچھ اس کی کلینیکل اپلیکیشن اور کچھ اس کی کریکٹرسٹک سمٹمز، اور کریکٹرسٹک سمٹم کے علاوہ اس کا فیملی ریلیشن، اور اس کو جو اس کی مشہور و معروف سمٹمز ہیں ان کے علاوہ وائڈر رینج میں اس کو کیسے، وائڈر پرسپیکٹیو میں اس کو کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے یا اس سے کیسے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، اس پر میں تھوڑی سی روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ تو بیسک انٹروڈکشن کے حوالے سے اس کا کامن نیم سٹرولس کولوسنتھس ہے، اور اس کو بٹر کوکمبر یا بٹر ایپل بھی کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں پنجابی میں اس کو کوڑ تما یا تما کہا جاتا ہے، جبکہ اس کا عربی نام ہنزل ہے۔ تو کوڑ تما جیسے کہ آپ جانتے ہیں یہ دیسی ادویات میں اب تک استعمال ہوتا ہے۔ میں نے کئی جگہ پر اس کو دیکھا ہے، ہمارے علاقے میں بھی اور بھی بہت سے علاقوں میں جانوروں کے ہاضمے کے لیے ان کے پاس کوئی ریسیپی ہے جو گھوڑوں اور گدھوں وغیرہ کو دیتے ہیں، اس میں یہ کوڑ تما کافی استعمال ہوتا ہے۔ تو چونکہ یہ ایک طاقتور قسم کی دوائی تھی جو میڈیسن کی ہسٹری میں جس کا تعارف آلریڈی موجود تھا، تو اس کی ہانی من صاحب نے خود پروونگ کی۔ تو جیسے کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ ایک بیل ہے جس پر یہ لگتا ہے، تو یہ پلانٹ کنگڈم سے اس کا تعلق ہے، اور پلانٹ میں پھر اس کی فیملی ہے وائلیلز، اور وائلیلز کی جو دوسری ریمیڈیز ہیں ہماری میٹیریا میڈیکا کی، وہ ہیں ایلیٹیریم برایونیا، وائیولا ٹرائیکلر، سسٹس، وائیولا اوڈوریٹا اور پیسی فلورا۔ یہ اس فیملی سے ریلیٹڈ دوائیں ہیں یا اس فیملی سے تعلق رکھنے والی دوائیں ہیں۔ تو فیملی کی سٹڈی یہ بڑی ہی بیوٹیفل سٹڈی ہے، جس کی ابتدا یقیناً جو اس کو ایک باضابطہ طور پر فیملی کی سٹڈی کی، وہ آج سے تقریباً 100 سال پہلے ڈاکٹر فرنگٹن نے کی۔ فرنگٹن ڈاکٹر کینٹ کے ہم اثر تھے تقریباً، لیکن وہ جوانی میں ہی میرا خیال ہے کوئی 37 سال کی عمر میں ہی وفات پا گئے، کوئی زیادہ لمبا کام نہیں کر سکے۔ لیکن جو کام انہوں نے کیا فرنگٹن کا میٹیریا میڈیکا، وہ ہماری انتہائی اہم کتابوں میں شمار ہوتا ہے، اور وہ پورے کا پورا میٹیریا میڈیکا اس کو انہوں نے کنگڈم کے حوالے سے ڈیوائیڈ کیا ہے، اور کنگڈمز کی بنیاد پر انہوں نے دواؤں کی بہت ہی بیوٹیفل خصوصیات متعین کی ہیں یا بیان کی ہیں۔ تو یعنی جہاں وہ اینیمل کا ذکر کرتے ہیں دواؤں کا، تو وہ بتاتے ہیں کہ اینیمل پوائزنز عام طور پر انسان کے کن کن سسٹمز کو متاثر کرتی ہیں، عام طور پر کن کن آرگنز پر اثر انداز ہو کے وہاں کیا کیا خرابیاں، کیا کیا اثرات پیدا کرتی ہیں۔ پھر اسی طرح نمکیات کا ذکر کرتے ہیں، تو نمکیات میں بھی کوئی خاص فیملی ہے، مثال کے طور پر نیٹرم کی فیملی ہے، کالی کی فیملی ہے، کلکیریا کی فیملی ہے۔ تو اس طرح فیملی وائز وہ اس فیملی کی بیسک خصوصیات بتاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر آگے انفرادی طور پر دواؤں کو ڈسکس کرتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی بیوٹیفل سٹڈی ہے فیملی کی۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ جب کسی بھی فیملی کی کریکٹرسٹک سامنے آتی ہیں تو اس سے ہمیں دواؤں کو انڈیویجولائز کرنے میں بہت ہی آسانی ہوتی ہے۔ ظاہر ہے اگر آپ کو پتہ ہے کہ نیٹرم فیملی کی یہ خصوصیات ہیں، تو جب وہ آپ کے سامنے کسی مریض میں آئیں گی تو نیٹرم کی اور کالی کی ملتی جلتی ہیں کافی ساری خصوصیات، لیکن ان میں سے اگر آپ کو پہچان ہو کہ بالخصوص نیٹرم کی یہ خصوصیات ہیں، تو پھر آپ نیٹرم کے گروپ میں آ جاتے ہیں، اور جب نیٹرم کے گروپ میں آ جائیں گے تو پھر چند ایک ہی دوائیں ہوں گی جن کو آپ نے آگے مزید فردر انڈیویجولائز کرنا ہوگا۔ تو بہت ہی بیوٹیفل سٹڈی ہے یہ کنگڈم کی اور فیملی کی، جس کو آگے پھر جس کے اوپر فیرنگٹن کے بعد باقاعدہ ڈاکٹر سنکرن نے کام کیا ہے،
اور سنکرن نے اس کے اوپر بہت ہی سائنٹیفک طریقے سے کام کیا ہے کہ انہوں نے ایک فیملی کی دواؤں کو سافٹ ویئر میں ڈالا اور یہ چیک کیا کہ اس فیملی کی تمام دواؤں میں، یا جو اس کی مشہور اور زیادہ بڑی دوائیں ہیں، ان تمام دواؤں میں کامن سمٹمز کون سی ہیں۔ یعنی جیسے کہ اب یہ فیملی ہمارے سامنے ہے، وائلیلز، تو اس میں ایلیٹوریم کو، برایونیا کو، کالوسینتھ کو اور سسٹس کو، پیسی فلورا کو، جو ہماری عام روٹین میں استعمال ہونے والی دوائیں ہیں، ان کو اگر ہم سافٹ ویئر میں ڈالیں اور یہ چیک کریں کہ ایسی کون سی سمٹمز ہیں جو ان تمام دواؤں میں پائی جاتی ہیں، تو وہ سمٹم بڑی بیوٹیفل ہوتی ہیں۔ جب وہ کسی پیشنٹ میں آ جاتی ہیں تو پھر ہم سارے کا سارا میٹیریا ایک سائڈ پہ کر کے ان چند دواؤں تک محدود ہو جاتے ہیں، اور انہی چند دواؤں میں سے ہی ہم نے دوا تلاش کرنی ہوتی ہے، اور پھر معمولی سے ڈیفرنس کے ساتھ تھوڑی سی آگے مزید اس کی جو ہم مطلب ہے ڈیٹیل اسٹڈی کرتے ہیں، تو اس میں ہم انتہائی اسپیسیفک اور بہت ہی مریض کی جو انتہائی اس کے لیے سملمم اور خصوصی دوا ہوتی ہے اس تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو اس حوالے سے، فیملی کے حوالے سے، اس فیملی کی جو سینسیشنز ہیں وہ فزیکل لیول ہیں، فزیکل لیول پر ہیں کٹنگ، سٹیبنگ، لانسینیٹنگ، شارپنگ، سٹیچنگ پینز۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر آپ ان دواؤں کو سامنے رکھیں، سسٹس کو دیکھیں، برایونیا کو دیکھیں، برایونیا کو آپ دیکھیں تو آپ کو یاد ہونا چاہیے یا یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ برایونیا کی خاص پینز ہوتی ہیں سوئیاں چبھنے جیسی، جو ہمارے عام میٹیریا میڈیکا میں لکھی ہوئی ہیں، اور جب آپ تفصیل سے پڑھیں گے تو آگے کہیں نہ کہیں آپ کو اس میں شارپ سٹیچز یا سٹیبنگ پین بھی، سٹیچنگ پین بھی مل جائیں گی۔ کولوسنتھس کو پڑھیں تو اس میں بھی کٹنگ، سٹیبنگ، لانسینیٹنگ، شارپ سٹیچنگ پینز ہیں۔ اسی طرح سسٹس آپ جانتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے، غدودوں پر اثر انداز ہوتی ہے، تو اس کی بھی ڈیٹیل میں اگر جائیں گے تو اگر کہیں کوئی غدود بن جاتا ہے اور اس میں پینز ہیں تو آپ اگر چیک کریں گے، اس پیشنٹ سے ڈیٹیل لیں گے تو پھر آپ کو اسی طرح کی پینز ملیں گی سسٹس میں بھی، جو اس کی دوسری فیملی کی دواؤں میں موجود ہیں، برایونیا میں یا کولوسنتھس میں موجود ہیں۔ تو اس کے بعد یہ تو ہو گیا فزیکل لیول پر، اور مینٹل لیول پر کیا ہوتا ہے؟ ویکسیشن، تنگ کیا جانا، چیگرن، جھنجھلاہٹ۔ جھنجھلاہٹ ہوتا ہے کہ جیسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں کچیچی سی چڑھنا، ٹھیک ہے؟ تو جھنجھلاہٹ ہوتی ہے، اور ڈسٹربڈ، کہ ڈسٹرب ہونے سے وہ پیشنٹ تنگ ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کولوسینتھس کو دیکھیں، اس کی ذہنی علامات پڑھیں، اور برایونیا کو بھی اگر آپ ساتھ دیکھیں تو برایونیا میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ اس کا پیشنٹ ڈسٹرب کیا جانا بالکل پسند نہیں کرتا، وہ چاہتا ہے کہ بالکل خاموشی سے، چپ چاپ، سکون سے، آرام سے لیٹا رہے، اس کو کوئی تنگ نہ کرے، اس کو کوئی چھیڑے نہ، ٹھیک ہے؟ تو یہ کالوسینتھ میں بھی ہے، تو جب کالوسینتھ میں اور برایونیا میں بھی ہے تو پھر اس کی دوسری دواؤں میں بھی یہ موجود ہے، اسی فیملی کی۔ مین فیلنگ از ڈز ناٹ وانٹ ٹو بی ڈسٹرب، کہ وہ تنگ کیا جانا، چھیڑا جانا، یا کوئی کام کر رہا ہے جہاں سکون سے بیٹھا ہوا ہے تو وہ یہ نہیں پسند کرتا کہ اس کو کوئی چھیڑے، اس کو کوئی ڈسٹرب کرے، اس کو کوئی تنگ کرے، جہاں لیٹا ہوا ہے اس کو اٹھائے، جہاں بیٹھا ہوا ہے اس کو کہے کہ یہ کام کرو، جیسے وہ جیسے ہے، جس حالت میں ہے وہ بس اس حالت میں ہو، بیٹھا ہوا ہے، لیٹا ہوا ہے، اس کو کوئی چھیڑے نہ۔ یہ اس فیملی کی مینٹل لیول پہ فیلنگ ہے۔ تو یہ فیلنگ اگر موجود ہوں گی تو ان فیلنگز میں اگر کوئی غدودوں والا کیس ہے تو وہاں سسٹس آ جائے گی، اگر اس کے بعد ہے کوئی بے خوابی والا، نیند کی کمی والا کیس ہے تو وہاں پیسی فلورا آ جائے گی، کانسٹیپیشن والا، جوڑوں کی دردوں والا کیس ہے جس میں موشن ایگراویشن ہے تو اس میں برایونیا آ جائے گی،
اور پھر پیٹ درد کا، پٹھوں کے درد کا، شیٹیکا کا، خصوصاً لیفٹ سائڈ کا کیس ہے، اس فیلنگ کے ساتھ کہ اسے کوئی چھیڑے نہ، اسے کوئی ڈسٹرب نہ کریں، تو وہ وہاں وہ مطلب آئے گا، تو وہاں کولوسینتھ آ جائے گی۔ تو یہ بڑی ہی بیوٹیفل اسٹڈی ہے فیملی کی، جس سے کم از کم ہمیں تو بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے اس اسٹڈی کا۔ آگے ہم چلتے ہیں اس کی پریپریشن پر، تو وہ خشک فروٹ سے اس کا مدر ٹنکچر تیار کیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد آگے ہے اس کا میازم۔ اچھا، میازم جیسے کہ میں آپ کو پہلے بھی دو مختلف دواؤں میں بتاتا رہتا ہوں کہ ہمارا جو پرانا لٹریچر ہے اس میں جو دواؤں کے میازم متعین کیے گئے ہیں اس کے پیرامیٹرز کچھ اور ہیں۔ سنکرن نے دوا کا پیٹرن دیکھا ہے، اور دوا کی جو ایک اس کی وائڈر اس کا ایک ہوتا ہے اثر انداز ہونے کا طریقہ، یا پھر جو اس کی مینٹل سمٹمز ہوتی ہیں ان کو مد نظر رکھ کے سنکرن نے ان کا میازم متعین کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس حوالے سے یہ ہمارے اولڈ لٹریچر کے مطابق کولوسنتھس یہ فرسٹ گریڈ میں ایکیوٹ میڈیسن ہے۔ تو ایکیوٹ تو ظاہر ہے انہوں نے اس وجہ سے رکھی کہ جب اس کا درد ہوتے ہیں یا پیٹ درد ہوتا ہے یا جہاں کہیں بھی اس کی دردیں ہوتی ہیں تو بڑی شدت والی دردیں ہوتی ہیں، تیز ہوتی ہیں، سخت ہوتی ہیں، تو اس لیے انہوں نے اس کو ایکیوٹ رکھا فرسٹ گریڈ۔ لیکن سنکرن نے اس کو ملیریا میازم میں رکھا ہے، اور ملیریا میں رکھنے کی وجہ کیا ہے کہ سنکرن کے مطابق ملیریا میازم کی خصوصیات ہیں کہ ان میں ایک تو انٹرمیٹنسی پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور ملیریا بخار بھی آپ کو پتہ ہے کہ وہ وقفہ دار ہوتا ہے، نوبتی بخار ہوتا ہے، اور پھر ملیریل ٹائپ کی یعنی ملیریا کے دب جانے کی وجہ سے اگر فرض کرے جسم میں دردیں پیدا ہوئی ہیں تو ان دردوں میں بھی وہ انٹرمیٹنسی جو ملیریا کے اندر موجود ہے وہ اس میں بھی پائی جاتی ہوگی، اس کی دردوں میں بھی موجود ہوں گی۔ تو انٹرمیٹنسی ہوتی ہے، پھر مینٹل لیول پہ ہیریسڈ اور پرسیکیوٹڈ فیلنگ ہوتی ہیں کہ مجھے تنگ کیا جا رہا ہے، مجھے پریشان کیا جا رہا ہے، ڈسٹرب کیا جا رہا ہے، اس طرح کی فیلنگز ہوتی ہیں ملیریا میازم کی۔ تو چونکہ اس فیملی کی بذات خود ہی ڈسٹربڈ فیلنگ ہے، وہ تو بہرحال اس کی دوسرے جو میازمز کی دوائیں ہیں یعنی برایونیا ٹائیفائڈ میازم کی ہے، پیسیفلورا سفلس میازم کی ہے، تو ان میں بھی یہ ڈونٹ وانٹ ٹو بی ڈسٹربڈ یہ فیلنگ تو ہیں اس کے اندر، لیکن اس کے اندر انٹرمیٹنسی چونکہ پائی جاتی ہے تو اس لیے اس کو سنکرن نے اس میں رکھا ہے ملیریا میازم میں۔ تو تھرڈ گریڈ میں کولڈ ہے تھرمل کے لحاظ سے، اور اس کے بعد پھر کلینیکلز اگر آپ اس کے دیکھیں تو کلینیکلز یہ میں نے لیے ہیں کلارک میٹیریا میڈیکا سے۔ اس میں ایک تو سب سے پہلے دیکھیں یہ کیٹاریکٹ ہے، یہ موتیا، سفید موتیا۔ اب یہ دیکھیں کہ ہم سوچ سکتے ہیں کہ سفید موتیا میں کالوسینتھ استعمال ہو سکتی ہے، لیکن کلینیکل میں یہ لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے سفید موتیا کے کیس ٹھیک کیے ہیں۔ تو اب اگر کوئی پیشنٹ ایسا ہے جس میں اس کی اوور آل کنڈیشن کولوسینتھس کی ہے، اس میں کولوسینتھس جیسا کبھی پیٹ درد ہوتا ہے، یا جو اس میں پٹھوں کے درد پائے جاتے ہیں، اس میں جو اعصابی درد پائے جاتے ہیں، اس طرح کے درد ہیں، یعنی اس کی اوور آل پکچر اس کی کولوسینتھس کی ہے پیشنٹ کی، اور اس کو کیٹاریکٹ ہے، اس کو موتیا ہے، تو اس کا موتیا بھی کولوسینتھس ہی ٹھیک کرے گی۔ اس کے بعد سلری نیوریلجیا، یہ آنکھ کی سلری باڈی، ان کے اندر نیوریلجیا، کولک یہ تو آپ جانتے ہیں، کوکسیلجیا، کوکسکس جو دمچی کی ہڈی ہے اس کے اندر پین ہونا، ڈائبٹیز میں بھی یہ استعمال ہو سکتی ہے، ڈائریا تو چلو آپ جانتے ہی ہیں اس میں پایا جاتا ہے، ڈائریا سے زیادہ اس میں ڈائسینٹری پائی جاتی ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد ڈسمینوریا کی یہ بہت اچھی میڈیسن ہو سکتی ہے، جس طرح ہمارے ہاں ایک اور اس کی ڈسمینوریا کی بہت اچھی میڈیسن ہو سکتی ہے کیمومیلا۔ تو ڈسمینوریا کی یہ کولوسینتھس بھی میڈیسن ہو سکتی ہے اگر اس کی پین کی کنڈیشن ایسی ہو
ملیریا میں اعظم کو اگر آپ مد نظر رکھیں کہ وہ انٹرمیٹنسی اس میں پائی جاتی ہے، پین وقفے سے آتی ہے، اور وہ پینز ہیں اس طرح کی جس طرح کا ہم نے اوپر ذکر کیا ہے، کٹنگ، سٹیبنگ، لانسینیٹنگ، شارپ سٹیچنگ پینز ہیں، اور اس کے ساتھ پیشنٹ کی فیلنگز اس طرح کی ہیں کہ ڈز ناٹ وانٹ ٹو بی ڈسٹربڈ، ٹھیک ہے؟ تو اس میں پھر یہ ڈسمینوریا میں بھی کام آ سکتی ہے، اس میں کٹنگ، سٹیبنگ، لانسینیٹنگ اور شارپ پینز ہیں، اور پیشنٹ کا دل کرتا ہے کہ مجھے کوئی چھیڑے نہ، مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے، تو پھر یہ ڈسمینوریا میں، اور پھر پریشر امیلیوریشن تو جو اس کی چیف سمٹم ہے وہ اس میں موجود ہوگی۔ اس کے بعد گلاکوما، اب دیکھیں کیٹریکٹ میں بھی ہے اور گلاکوما میں بھی ہے، یعنی آنکھ کی بہت گہری خرابیوں میں بھی یہ دوا کام آ سکتی ہے۔ گلاکوما اس کو کالا موتیا بھی بولتے ہیں، اور کیٹریکٹ اور گلاکوما میں فرق یہ ہے کہ کیٹریکٹ میں صرف آئی کا لینز خراب ہوتا ہے، جبکہ گلاکوما میں پیچھے آپٹک نرو بھی خراب ہوتا ہے اور اس میں ساتھ پین بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد سر درد، ہورسنس، گلا بیٹھ جانا، مینسٹرل کولک، چلو وہ ڈسمینوریا تو ہو گیا، اس میں مینسٹرل کولک بھی آ گیا، نیورلجیا، اعصابی پین، اووریز افیکشن، اووریز کی خرابی، یعنی اووریز کے اندر درد ہو رہا ہے اور اووریز میں کوئی خرابی ہے اور اس میں اس کے فیچرز پائے جاتے ہیں تو اس کو بھی یہ کیور کر سکتی ہے۔ پیرافیموسس، پیرافیموسس ایک ایسی خرابی ہے کہ جو ایسے لوگ، یہ مسلمانوں میں تو نہیں ہوتی، جو ختنہ نہیں کرواتے ہیں، تو ختنہ نہ کروانے والے لوگوں میں فور سکن وہ پیچھے ہٹ کر وہاں پر سخت ہو جاتی ہے، اور وہ اس کی سختی کی وجہ سے جو اس کا یوریتھرا کا ہے باہر والا حصہ، یعنی آخری حصہ ہے، اس میں کنسٹرکشن آ جاتی ہے اور پیشاب میں رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ فور سکن کے پیچھے ہٹ کر پیشاب کی نالی کو گھٹ دینے اور تنگ کر دینے کو پیرافیموسس بولتے ہیں۔ تو اس میں بھی کیا ہوگا کہ اس میں بھی اسی طرح کی کٹنگ، سٹچنگ، لانسینیٹنگ، سٹیبنگ پینز ہوگی، اور پھر اس کی پیشنٹ کی کنڈیشن کیا ہوگی کہ ڈز ناٹ وانٹ ٹو بی ڈسٹربڈ۔ پیریٹونائٹس، پیریٹونیم جھلی کی سوزش، ریومیٹزم، شیاٹیکا، شیاٹیکا کی یہ چیف میڈیسنز میں سے ہے۔ ٹوتھ ایک، ٹوتھ ایک میں بھی کام آ سکتی ہے، اور ٹیومرز میں یوٹرس پین اور ویجائنا پین ان، اور ویجائنا کے اندر بھی اس میں پینز ہو سکتی ہیں۔ آگے ہیں اس کے سینٹرز آف ایکشن، تو سینٹرز آف ایکشن میں گیسٹرو انٹسٹائنل کینال، وہاں پر یہ اثر انداز ہوتی ہے اور وہاں پر یہ پیدا کرتی ہے ہائڈرا گوج۔ ہائڈرا گوج کا مطلب ہے جلاب آور، اور اس کے بعد آگے ہے کیتھیٹک، کیتھیٹر کا مطلب بھی دست آور یا پخانہ لانے والی۔ دوسرا نمبر اس کا ہے سینٹرز آف ایکشن میں میوکس میمبرینز، اور میوکس میمبرینز اس میں متاثر ہوتی ہیں خاص طور پر انٹسٹائنز کی، آنتوں کے اندر کی میوکس میمبرینز، اور وہاں پر شدید قسم کی انفلیمیشن پیدا کرتی ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ سیرس میمبرینز، سیرس جھلیاں، اور پیریٹونیم جھلی پیٹ کے اندر جو ہوتی ہے وہاں پہ یہ انفلیمیشن پیدا کرتی ہے۔ اور چوتھے نمبر پر یہ متاثر کرتی ہے سپائنل کارڈ کو، سپائنل کارڈ کے پچھلے حصے کو، اور وہاں پر یہ ہائپر ایستھیسیا پیدا کرتی ہے، سینسٹیویٹی، حساسیت۔ اور آخر پر اس کے یہ میں نے میمورائزر اس کا دیا ہے، یہ بڑی کوشش سے میں نے بنایا ہے، اس پر کافی ٹائم لگا۔ بیٹر ایپل جو اس کا کامن نیم ہے، اس کو اگر آپ ذہن میں رکھیں اور اس کے الفابیٹس کے ذریعے آپ اس کی جو اس کی کریکٹرسٹک سمٹمز ہیں اس کو آپ آسانی سے ذہن نشین کر سکتے ہیں۔ کون کون سی ہیں؟ بی سے بینڈنگ ڈبل امیلیوریشن، پیٹ درد میں خصوصاً اور ڈسمینوریا میں بھی بینڈنگ ڈبل، زور سے ہاتھ رکھ کے یا پیٹ کے اوپر تکیہ رکھ کے اس کو دبا کر اوپر سے جھکنے سے اس کو افاقہ ہوتا ہے، جو آپ سب لوگ جانتے ہیں۔ اور آئی سے بیٹر، بی کے بعد آئی سے انٹالریبل ایگونائزنگ پینز،
ناقابل برداشت قسم کی دردیں ہوتی ہیں، اور ایگونائزنگ اذیت ناک قسم کی اس کی دردیں ہوتی ہیں، بہت شدید پینز ہوتی ہیں، اور وہ اتنی پینز اس کی شدید ہوتی ہیں کہ اس کی وجہ سے آگے ٹی سے ٹرننگ ٹاسنگ ٹویچنگ ٹو آبٹین ریلیف، کہ پیشنٹ کروٹیں بدلتا ہے، اچھلتا ہے، اور اپنے آپ کو مطلب ہے وہ کیا کرتا ہے، توڑنا موڑنا جیسے ہوتا ہے، یعنی کہ دورہ ہونا، اور جیسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں نا ولسینہ، اس طرح کی اس کی کیفیت ہوتی ہے۔ تو انٹالریبل ایگونائزنگ پینز ہیں، اور ٹرننگ اس کی وجہ سے کروٹیں بدلنا، اچھلنا، اور اپنے آپ کو دورہ کرنا، ٹوچنگ، آرام حاصل کرنے کے لیے۔ اور دوسرے ٹی سے ٹیئرنگ پینز لانگیٹیوڈنلی کے لمبے مطلب یعنی کہ حصے میں دردیں ہوتی ہیں، یعنی اس طرح نہیں ہے کہ وہ درد پھیلی ہوئی ہے، ٹیئرنگ پین ہے، اور وہ ٹانگ میں ہے تو وہ ایک جگہ سے لمبائی کے رخ وہ پھیلی ہوئی ہوتی ہے، چوڑائی کے رخ نہیں بلکہ لمبائی کے رخ پھیلی ہوئی ہوتی ہے، تو کسی جگہ پر ہوگی تو وہ لمبائی کے رخ پھیلی ہوئی ہوگی اس کی، اور پھاڑنے والی چیرنے والا درد ہوگا۔ اور اس کے بعد ڈبل ٹی کے بعد ای آ گیا، ای سے ایٹنگ اینڈ ڈرنکنگ اگراویشن ہے، خصوصاً پیٹ کے درد، اور اس کو جو موشن وغیرہ ہیں، دست ہے، ڈائریا ہے، ڈائسینٹری ہے، ساری چیزیں اس میں کوئی چیز کھانے سے اور کوئی چیز پینے سے ان میں سے آتی ہوتی ہے۔ بیٹر BITTE، اور اس کے بعد آر آ گیا، آر سے ریسٹ لیس ڈیو ٹو پین، درد کی وجہ سے یہ پیشنٹ ریسٹ لیس ہوتا ہے، یہ ہو گیا بیٹر۔ اس کے بعد آگے آ گیا ایپل، تو ایپل میں افیکشن فرام اینگر ود انڈیگنیشن، اس میں غصے اور انڈیگنیشن سے پیدا ہونے والی خرابیاں پائی جاتی ہیں، جس طرح کے آپ اسٹیفی سیگریا دیکھ سکتے ہیں کہ جس میں غصے اور انڈیگنیشن کی وجہ سے تکالیف پیدا ہوتی ہیں۔ تو اسٹیفی سیگریا میں عام طور پر سر درد وغیرہ ہوتا ہے، یا اس میں اور بھی کئی قسم کی تکالیف ہوتی ہیں، تو اس میں کولوسنتھس میں عام طور پر پیٹ درد ہوتا ہے، غصے سے پیٹ درد ہو جانا، غصے سے موشن آ جانا، اور اس کے ساتھ شدید پیٹ میں درد ہونا، تو اس میں یہ کام آ سکتی ہے۔ اور اس کے بعد ایپل پی سے پریشر ہارڈ امیلیوریشن، تو یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے، بینڈنگ ڈبل یا لائنگ آن پینفل سائڈ وہ اس میں پایا جاتا ہے، لیکن یہ پریشر ہارڈ امیلیوریشن کے باوجود بھی اس کا مریض ریسٹ لیس ہوتا ہے، برایونیا کی طرح ایسا نہیں ہے کہ وہ درد والی کروٹ لیٹ جائے تو وہ پھر آرام سے لیٹا رہے، اس کو آرام آئے۔ اس کے پیشنٹ کو، کالوسنتھ کے پیشنٹ کو کچھ افاقہ تو ہوتا ہے، لیکن وہ افاقہ ہونے کے باوجود بھی آرام سے لیٹ نہیں سکتا، اس میں ریسٹ لیسنس بہت زیادہ ہوتی ہے۔ دوسرے پی سے پینز شارپ کٹنگ سٹیبنگ لانسینیٹنگ سٹیچنگ، یہ اوپر ہم پڑھ چکے ہیں اس کے فیملی سینسیشنز کے اندر۔ اور ایل سے لیفٹ سائیڈڈ شائٹیکا، یہ بائیں طرف کے شائٹیکا کی بڑی دواؤں میں سے ایک دوا ہے، اور اس میں جو کنڈیشن ہوگی وہ اسی طرح کی پیشنٹ کی ہوگی، اور پینز جو ہوں گی وہ اسی طرح کی ہوں گی جن کا ہم اوپر ذکر کر چکے ہیں۔ اور اس کے بعد ایپل کے اینڈ پہ ای، اور ای سے اس کی جو آخری کریکٹرسٹک سمٹم ہے وہ ایکسٹریملی اریٹیبل اوفینڈڈ آن بینگ کویسچنڈ، کہ بہت زیادہ اس کا پیشنٹ چڑچڑا ہوتا ہے، اور سوال کیے جانے سے وہ اوفینڈ ہوتا ہے، غصہ کرتا ہے، تانگ ہوتا ہے۔ تو یہ اس کی جو ہم نے اوپر سینسیشنز پڑھی ہیں مینٹل لیول پہ وہ بھی یہی ہیں کہ ڈزنٹ وانٹ ٹو بی ڈسٹرب، کہ وہ ڈسٹرب کیا جانا پسند نہیں کرتا۔ تو کویسچن کیا جانا یہ بھی ایک طرح کا تنگ کیا جانا یا ڈسٹرب کیا جانا ہی ہے۔ تو ڈسٹرب کیا جانا، کویسچن کیا جانا، چھیڑا جانا، تنگ کیا جانا، وہ
نہ کالوسینتھ کو پسند ہے اور نہ ہی اس کی باقی فیملی کو، برایونیا کو بھی نہیں پسند۔ اور اگر سسٹس یا پیسیفلورا ان کو اگر آپ اسٹڈی کریں گے تو ان میں بھی آپ کو یہ چیزیں کہیں نہ کہیں مل جائیں گی۔ انشاءاللہ نئی دوا کے ساتھ جلد ملاقات ہوگی آپ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔